خون کر رہا ہے یہ بند ہو، اور یہ ٹیررسٹ اٹیک وغیرہ ہے یہ بند ہو جانے تھے اگر بی بی زندہ تھا۔ پاکستان کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا، لیکن ظالموں نے جو پیڈ ایجنٹ ہیں وہ کر گزرے۔ تو جیسے ضیاء کو اللہ نے سنبھالا ہے، یہ جو سازشی آدمی ہے قدرت نے خود سمیٹتی آئے گی، اور پیپل پارٹی زندہ رہے گی۔ اختلافات ہوتے ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آئی ہے بی بی شہید کی۔ جی میں اور بی بی بیٹھے تھے، کوئی 1 گھنٹہ باتیں کر رہے تھے، گیلانی صاحب کی بات آ گئی، یوسف رضا گیلانی کی، پرائم منسٹر صاحب۔ جی پرائم منسٹر صاحب۔ جی تو اب نہیں کہتا کہ ان سے میرے کیسے تعلقات ہیں، بہرحال وہ آئے ہیں۔ ابھی بھی فرسٹ لیڈی آئی تھی تو میرا خیال 20 منٹ، یہ جو آپ میرا سٹور دیکھا ہے یہاں میں ان سے پرائیویٹ کہہ لیں، یا ہماری فرسٹ لیڈی بھی ہے، پرائم منسٹر کی بیوی ہے، مجھے جانتے ہیں، بچے جانتے ہیں، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی جانتے ہیں۔ 20 منٹ کھڑے رہے تھے، باتیں کرتے رہتے، تو میرے منہ سے نکل گیا کہ سپیکر جو ہے بہت محب وطن ہے، ملک کے لیے جان بھی دے دیں گے۔ کہتی ہے ایک واقعہ میں آپ کو، بی بی شہید کہتی ہے کہ میں واقعہ آپ کو سناتی ہوں، اب لمبی نہیں کروں گا بات۔ جی کہتی ہے کہ مجھے اس نے یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ بی بی میں بات کرنا چاہتا ہوں، کسی کمرے میں نہیں، کھلے گارڈن میں جو بات کرتے ہیں وہ آج کل ٹیپ ہو جاتے ہیں، ساری دنیا سنتے ہیں، کھلے گارڈن میں۔ تو اس وقت یوسف رضا گیلانی نے مجھے کہا کہ بی بی صبح سویرے ہماری گورنمنٹ ختم ہو جانی ہے، فاروق لغاری نے ختم کر دینی ہے۔ مجھے ملک صاحب شاک ہوا کہ یہ ٹھیک ہے سپیکر ہے، میں پرائم منسٹر ہوں، اس لیے شاک ہوا، مجھے نہیں علم، تو یہ یوسف رضا گیلانی کیسے کہہ رہا ہے؟ میں نے اپنے سورسز سے پتا کیا، انہوں نے کہا یہ نہیں بی بی یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی فاروق لغاری کو اتنی عزت دی تھی بی بی نے کہ پائیدان پر لٹکا تھا، جس وقت لاٹھی ماری تھی نا، وہ اس پجیرو تھی کہ کی جس وقت اسلام آباد گئی تھی نا، تو باقی تو گاڑی جا رہی تھی نا، تو پائیدان پر لٹکا تھا، تو میں نے دیکھا تھا فاروق لغاری کا جو سر پھٹا ہوا ہے پائیدان پر لٹکا تھا، تو بی بی نے اس کو پھر صدر بھی بنایا تھا۔ جو بھی چھوڑے گا، بدنیتی سے چھوڑے، لالچ سے چھوڑے پیپل پارٹی کا، یہ میرا ایمان قید ہے، وہ خواری ہوگا۔ فاروق لغاری کہاں جا کے بیٹھا؟ بھائی ضرور اللہ ہیڈ کانسٹیبل تھا، اس میں کوئی، ان کو بھی سارے پاکستان کو اس کے بیٹے کے پاس جا کے بیٹھا، تو پریزیڈنٹ ہونا کہاں کی بات ہے؟ جس نے بھی کیا ہے، میں نامینیٹ نہیں کرنا چاہتا نا، شیر پاؤ صاحب کا آ گیا ہے، اب کو جانتا بھی نہیں، شیر پاؤ بھی گزرا ہے، کئی نامور لیڈر گزرے ہیں پیپل پارٹی کے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کدھر ہیں۔ اپنا مشرف صاحب ہیں، اتنی پاور، اور میرا اب بھی خیال ہے کہ یہ 27 کو نہیں جائے گا۔ میری اپنی ذاتی رائے ہے، مجھے پارٹی سے نہیں غرض، بین پاکستانی میں کہتا ہوں یہ میری ججمنٹ ہے کہ یہ نہیں جائے گا، اور اس کی جرت ہی نہیں ہوگی کہ کسی پبلک جلسے میں جائے۔ مجھے یاد ہے کہ ساری دنیا نے بی بی شہید کو کہا تھا کہ بودریاں نہ جائیں، ہم گارنٹی نہیں دیتے، تو انہوں نے کلمہ کہا تھا کہ رزق اور موت اللہ کے ہاتھ میں، میں ہر قیمت میں جاؤں گی، میری فوج ہے وہاں، میں نے فوج کو دیکھنے جانا ہے۔ اور اس وقت ترک کی وزیر اعظم تھی شاید تانسو چلر، مجھے نام بھول جاتے ہوں، بڑی عمر ہو گئی ہے 79 ایئر، اس کو بھی ساتھ لے کر گئے تھے، تو تانسو چلر نے کہا تھا کہ کہاں جا رہی ہے، حالانکہ وہ ترک قوم بات تھی بودریاں میں، اس نے کہا چلو موت اللہ کے اختیار ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو، اور بی بی گئی تھی۔ بی بی ڈرنے والی نہیں تھی، ساری دنیا نے کہا تھا کہ نہ جاؤ نہ جاؤ، تو وہ گئی تھی۔ اور خوش قسمتی ہے، میں تو اب کہوں گا، وہ خون کیا سور ہوتا ہوں، خوش قسمتی ہے اس کی کہ شہید ہوگی ملک کے نام پر، ورنہ شاید یہ قوم بی بی سے بھی کیا کرتی۔ شیخ رشید جیسے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، الہام ان کو آتا ہے یا فرشتے آتے ہیں، وہ کئی سٹوریاں گھڑ لیتے، جیسا کہ توبہ طائب کر گئے سے شیخ رشید صاحب، ایک انہوں نے نازیبہ کلمہ بی بی کے خلاف بولا تھا، اور کلاشنکوف میں اندر گئے تھے تو اندر مسلمان ہو گئے تھے، تو آپ سگار پینے پڑ لیں، پیے بھائی، اس حد سے بھی نہ گزرو
کہ خدا بھی تمہیں شیخ صاحب پوچھ لے. بالکل ٹھیک. بڑا مزہ آتا ہے ملک صاحب یہ ساری باتیں کرنے میں, دکھنے میں, سننے میں, اور مجھے یقین ہے کہ جو سوترا صاحب نے یہ محفل جمائی ہے اس میں بہت اس کا سارا کریڈٹ انہی کو جاتا ہے, اور دیکھنے سننے والے بھی اس سے بہت مستفید ہوں گے. چاہتے ہیں کہ اور بہت کچھ, بہت ایک لمبی کہانی ہے, ایک بہت لمبی عمر آپ کی, شروع دن سے وابستگی. 2 سوال میں پوچھا گا. ہاں جی, میں آپ کو ذرا آزاد صاحب کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. آپ کا انداز گفتگو, آپ کا طرز, آپ کا تجربہ, اس سے میں چاہتا ہوں کہ ہم آج کی اپنی جو موجودہ نسل ہے, جو پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے, اس پر آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. آج کی بات جو آج ہم دن گزار رہے ہیں. ہاں, دس از ویری انفارچونیٹ. ہمارا جو ملکی شعار ہے یا ہمارا جو ٹیمپرامنٹ ہے, بھٹو صاحب کے افکار کو سامنے رکھیں اور اسی کو تھوڑا سا ان کا جو انداز حکومت تھا اس کو دیکھیں, تو انہوں نے ہر شخص کو اپنے ساتھ کیا تھا اور ساتھ لے کے چلے تھے. گو کہ کچھ ساتھی تھے جو راستے میں چھٹتے چلے گئے, لیکن نظریاتی طور پر انہوں نے اس ملک کو ایک سوشل آئیڈیالوجی کی راہ پہ ڈھالا تھا. ان کی پہلی تقریر مجھے یاد ہے, میں لیٹا ہوا سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے اب تعلیم, کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہیں رہے گا, پرائمری اسکول تک تعلیم کمپلسری ہوگی. آپ یقین کریں میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے, میں کسی کے بعد چھوڑنا پڑا تھا مجھے. تو اس کو دیکھتے ہوئے, ان نظریات کو دیکھتے ہوئے, اس زمانے میں ہم ماؤزم سے بہت زیادہ متاثر تھے, اور ماؤ کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کی وہ ریڈ بک ہر شخص کی چائنیز کی جیب میں ہوتی تھی. تو بھٹو صاحب نے اسی آئیڈیالوجی کو یہاں ٹرانسفارم کر رہے تھے, اور ہم اس زمانے میں یہ پروگرام بنا رہے تھے کہ بھٹو صاحب کے افکار کو ہم اسی طرح ایک بکلیٹ کی شیپ میں لائیں اور وہ ہر شخص کی جیب میں ہونے چاہیے. بھٹو نے اس قوم کو ایک نئی سوچ, نئی امنگ اور جینے کا ایک نیا حوصلہ دیا تھا. بلا شبہ, کوئی شک نہیں اس بات میں. اس کے بعد ان کی جو فارن پالیسی تھی, چونکہ ان کی اسٹارٹ تو ایز اے فارن منسٹر ہوا تھا, تو وہ اتنی کامیاب تھی کہ پوری دنیا میں اور اسپیشلی عرب دنیا میں اس چیز کا بہت زیادہ چرچا تھا. ان کی موت کا باعث ان کا 3rd ورلڈ کا نعرہ تھا. میں اسی وقت ہم لوگوں نے اس پہ ساتھ کر لیا تھا. ہم اس کے اوپر 100% ڈپینڈ کر رہے تھے کہ بھٹو صاحب نے جو یہ فرمایا ہے, پورے مڈل ایسٹ کو جو پیچھے لگایا ہے, 3rd ورلڈ کنٹریز کو جو اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں, یہ نعرہ انہیں جینے نہیں دے گا. امریکہ نے, کسنگر نے تو اسے وقت کہہ دیا تھا کہ ہم تمہیں نشان عبرت بنا دیں گے. اس کی تاریخ ہے, یہ اس کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے, اور گوگل پہ بھی جب آپ مارے تو ان کے لاسٹ ڈیز آف بھٹو اس میں آپ کو مل جائے گا. تو انہوں نے ان کو زندہ, امریکہ نے, بڑی طاقتوں نے ان کو زندہ نہیں رہنے دینا تھا. ٹول بنا ضیاء الحق یا جو بھی بنا, جس کی کہ سیاسی